اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ جاثیہ ہم پڑھ رہے ہیں آج انشاءاللہ العزیز۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم تنزیل الکتاب، نازل کیا جانا ہے اس کتاب کا، من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، الحکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔ وفی خلقکم، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اور یہ جو اللہ رب العزت نے پھیلا دیے ہیں چوپائے جاندار، ان میں بھی نشانیاں۔ آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کی موت کے بعد۔ یہ جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، تو یہ رزق سے مراد یہاں پانی ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے سے رزق نکلا نا زمین سے، تو گویا پانی ہی کو یہاں رزق سے تعبیر کیا ہے۔ وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کی گردش ہے، ہواؤں کا چلنا پھرنا ہے، کبھی پورب سے چلتی ہے، کبھی پچھم سے چلتی ہے، اس میں بھی آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں، عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، فبأی حدیث، پھر کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، بعد اللہ وآیاتہ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، جسے یہ مانیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم، ویل ہے، ہلاکت ہے ہر افاک کے لیے، ہر افطرا کرنے والے کے لیے، گھڑنے والے کے لیے، جو جھوٹا شخص ہو۔ افک ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی جھوٹ گھڑ لینا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ یہ لفظ تو ویسے ہی ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ واقعہ افک جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ حضرت عائشہ پر جو جھوٹ گھڑ کے لگا دیا گیا، تہمت باندھ دی گئی، تو اسے افک کہا جاتا ہے، کیونکہ سورۃ نور میں جو آیت آئی تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھوٹ گھڑا، تو افک سے افاک، جھوٹا، خود گھڑ لینے والا چیز، ہلاکت ہے ہر اس جھوٹے کے لیے، اسیم اور گناہ گار کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو سنتا ہے اللہ کی آیات کو، اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر، پھر وہ ضد کرتا ہے، اڑا رہتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتا ہے،
کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو یہ مشرکین کا طرز عمل تھا اللہ کے رسول کے دور میں۔ وہ اللہ کی آیات سنتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سناتے تھے آیات۔ کبھی خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں تو آپ تلاوت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، لیکن انہوں نے بس یہ ٹھان لی کہ ضد پہ اڑا رہنا ہے، ماننا نہیں ہے، تکبر کرنا ہے، بے اعتنائی، بے رخی برتنی ہے، توجہ ہی نہیں کرنی۔ تو فبشرہ بعذاب علیم، تو اے میرے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، جب اس کے علم میں آ جاتی ہے ہماری کوئی آیت، من آیاتنا شیء، ہماری آیات میں سے جب کوئی شے اس کے علم میں آ جاتی ہے، کوئی شے اسے پتہ چل جاتی ہے، اتخذها ہزوا، تو پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہماری کوئی آیت جب اس کے علم میں آ جاتی ہے، سن لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتی ہے، تو ماننے کی بجائے مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے تو عذاب ہے مہین، رسوا کر دینے والا۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے، ان کا انتظار کر رہی ہے، ان کے پیچھے جہنم موجود ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کی کمائی۔ جو چیزیں انہوں نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں کما لی ہیں، محنت کر کے، لوٹ کھسوٹ کر کے، ظلم کا بازار گرم کر کے، جبر اور استبداد کے ذریعے، ظلم اور استحصال کے ذریعے جو جو یہاں انہوں نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں، جمع کی ہیں، اکٹھی کی ہیں، وہ ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن، جہنم سے نہیں بچا سکیں گے کچھ بھی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، نہ ہی ان کے وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اولیاء بنا لیا اللہ کے سوا۔ اللہ کو نہیں پکارتے، لات منات عزیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے حاجات نہیں رکھتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتے، بزرگوں، پیروں، مزاروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، تو یہ جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا بہت بڑا عذاب۔ هَذَا هُدًى، اے میرے نبی یہ جو قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ قرآن تو ہدایت ہے۔ والذین کفروا، لیکن وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو عذاب ہے رجز علیم کا، دردناک عذاب، سخت عذاب۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ اللہ الذی سخر لکم، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامرہ، کشتیاں چلتی ہیں اس سمندر میں اس اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ ہے جو کشتیاں چلاتا ہے، سمندر چلاتا ہے، سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ جیسے ہی جہاز ڈاک سے نکلتا ہے، ہاں جی، سمندر میں چلا گیا، تو اب وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ جہاز کا کیپٹن بھی جانتا ہے کہ اب جہاز اس کے قابو میں، بس یہ سمندر ہے لیے پھر رہا ہے، اگر وہ وائلنٹ نہ ہوا، ڈسٹرکٹیو نہ ہوا، اس میں لہریں نہ اٹھیں پہاڑوں کی جیسی، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ برہم ہو گیا، اور وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ نشانی ہے اللہ کی، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، کشتیاں لے کے چلتے ہو اس میں اللہ کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ نے امیج بڑی دفعہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، بار بار
انسانوں کا سمندر میں جانا، جہازوں پہ، کشتیوں پہ، اور پھر وہاں پریشانیوں میں گھر جانا، پھر اللہ کو پکارنا کہ اللہ تو ہمیں بچا دے، ہم چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، یہ روش چھوڑ دیں گے، یہ طور طریقے چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم خشکی پہ لے آتے ہیں پھر اسی طرح کرتے ہیں جیسے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مضمون بار بار قرآن میں بیان کیا کہ سمندر کے اندر جو تم کشتیاں لے کے چل رہے ہو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، شکر ادا کرو اللہ کا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا ہے وہ سب کے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب جو زمین میں ہے، جمیعا من، سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر، تمہارے تابع کر دیا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ نے یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے انسان کے تابع کیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ انسان ایک دن اپنے یہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، یہ جو اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو آج کل وہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں اتنا ایڈوانس ہو رہا ہے، تو ایک دفعہ وہ ان ساری چیزوں تک پہنچ جائے گا، رسائی حاصل کر لے گا۔ جیسا کہ آج ہم اقبال نے کہا عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں، تو یہ آسمان اور زمین کی ہر شے مسخر، گویا کہ انسان کی ان تک رسائی ہو جائے گی، انسان ان تک پہنچ جائے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ، یغفروا للذین، ان لوگوں کو ابھی معاف کر دیں، لا یرجون ایام اللہ، جنہیں ابھی امید نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ برے دن بھی آ سکتے ہیں، کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، ابھی انہیں اس کا کھٹکا ہی نہیں، انہیں امید ہی نہیں اس چیز کی، تو ایسے لوگوں سے ابھی ذرا درگزر کریں۔ ابھی ظاہر ہے یہ جو سورۃ جاثیہ کا نزول کا زمانہ ہے، یہ مکہ کا درمیانی دور ہے، جو ابھی ذرا کہا جا رہا ہے صحابہ کرام ظاہر ہے جن پہ سختیاں کی جا رہی تھیں، کوئی مظالم ڈھائے جا رہے تھے ابو جہل کی طرف سے یا دوسرے قریش کے سرداروں کی طرف سے، تو ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ نے ان کو کیوں مہلت دی ہوئی، اللہ انہیں تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا، اللہ کوئی عذاب کیوں نہیں بھیجتا۔ تو وہ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی مومنوں سے کہو کہ ابھی ذرا درگزر کریں ان سے، کہ جن لوگوں کو ابھی امید ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی آ سکتی ہے، برا دن بھی آ سکتا ہے عذاب والا۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ خود اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو ان اعمال کا کہ جو وہ کماتے رہے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے ہی کرتا ہے، اپنے لیے ہی اس کو فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے دی تھی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم انہیں حکومت بھی دی تھی، والنبوۃ نبوت بھی دی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں نوازا تھا، رزق دیا تھا پاکیزہ چیزوں میں سے، وفضلناہم علی علم وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، دنیا بھر کے لوگوں پر۔ ایک اعتبار سے تو ان کی فضیلت ابھی تک قائم ہے، اور کسی کو وہ فضیلت نہیں ملی جو اللہ نے ان کو دے دی۔ جتنے انبیاء، یعنی جیسے یہاں اللہ نے کہا ہم نے نبوت ہی انہی میں رکھ دی، کتنے نبی ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اتنے اور کسی قوم میں نبی نہیں آئے جتنے بنی اسرائیل کے اندر آئے۔
ہیں، تو یہ ان کی فضیلت ہے جو قائم ہے اور قائم رہے گی۔ باقی جو ایک فضیلت تھی کہ انسانیت کی جو قیادت اور سیادت اور رہنمائی اور امامت کے منصب پہ وہ فائز تھے، تو اب وہ معزول ہو گئے۔ اب یہ ذمہ داری لوگوں کی امامت کی، قیادت کی، رہنمائی کی، یہ امت محمد کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ، یہ منصب اب امت محمد کا ہے، ان کا نہیں، پہلے انہی کے پاس تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں واضح ہدایات دی تھیں دین کے معاملے میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد، بغیم بینہم، ایک دوسرے کے ضد میں آ کر۔ کچھ عیسائی ہو گئے، کچھ یہودی ہو گئے، یہ آپس میں انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، اور صرف ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے، خود ڈومینیٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بلا شبہ تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اور اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قائم کیا ہے ایک کھلے راستے پر، ہم نے آپ کو مقرر کیا ہے کھلے راستے پر دین کے معاملے میں، من الامر، شریعت من الامر، دین تو ایک ہی تھا، اس دین کے اندر جو شریعت ہے وہ آپ کے لیے تھوڑی جدا ہے، وہ ہر ایک کے لیے اس ضرورت کے حساب سے ہوتی تھی کہ جو اس دور میں ضرورت لوگوں کے سامنے ہوتی تھی، تو اسی حساب سے اللہ شریعت نازل کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی ہے دین کی، وہ ان کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھی، اور اے میرے نبی ہم نے آپ کو جو شریعت دی ہے دین کی، یہ آپ کے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ ثم جعلناک، پھر ہم نے آپ کو بنا دیا، علی شریعت من الامر، دین کی ایک شریعت پر، دین کا ایک طریقہ کار آپ کو دیا، کھلا راستہ ایک، فاتبعها، تو اب آپ اسی راستے کی اتباع کریں، اسی شریعت کا اتباع کریں، اسی کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو جانتے ہی نہیں ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ ہے ولی، دوست، حامی ہے، مددگار ہے متقیوں کا، نیک لوگوں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں، یہ جو قرآن میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ دراصل لوگوں کے لیے ویک اپ کال ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں۔ بصائر لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا سمجھ بیٹھے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اجترحوا السیئات، برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، برائیاں کی ہیں، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے، ان کا مقام بھی وہی ہم دیں گے کہ جو ہم نیک لوگوں کو عطا کریں گے، برابر کر دیں گے ہم؟ کیا یہ سمجھ لیا انہوں نے؟ بدکار جو لوگ ہیں، برائیاں کرنے والے، انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ ہم انہیں نیک لوگوں کے جیسا بنا دیں گے؟ سواء محیاہم و مماتہم، کہ وہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں برابر ہو جائے گی، ان کا زندہ رہنا، ان کا مرنا دونوں کا ایک جیسا ہو جائے۔ کیا یہ چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی جیسا ہوگا ان کا زندہ رہنا، ان کا مرنا؟ ساء ما یحکم، بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، جو یہ حکم لگا رہے ہیں۔
وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کی کمائی کا، جو اس نے محنت کر کے اچھائی کمائی ہے تو اچھا بدلہ، برائی کمائی ہے تو برا بدلہ۔ اللہ نے اس لیے بنایا ہے زمین آسمان کو مقصد کے ساتھ، حق کے ساتھ، تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے اس کی کمائی کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے میرے نبی کیا آپ نے غور کیا ہے اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ کی نہیں مانتا بات، خواہش نفس کی بات مانتا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے باوجود اس کے علم کے۔ علم تو اس نے بہت پڑھ لیا ہے، علم تو اتنا پڑھ لیا ہے کہ فلسفی کہلاتا ہے، دانشور کہلاتا ہے، سائنسدان کہلاتا ہے، لیکن بات اپنے خواہش کی مانتا ہے، اپنے جی کی، اپنے نفس کی مانتا ہے۔ ساری کائنات کا علم حاصل کر لیا ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی پہچان اسے حاصل نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں حاصل ہوئی؟ کیونکہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہو۔ بات دل کی مانتا ہے، دل میں کوئی تقاضا ابھرا، نفس کے اندر کوئی ڈیمانڈ آئی اور اس نے فوراً اسے پورا کرنے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ صحیح طریقے سے کر رہا ہوں یا غلط طریقے سے کر رہا ہوں۔ دل کی بات مان رہا ہے، تو یہی تو بہیمیت ہے، یہی تو جانور ہونا ہے۔ جانور اور انسان میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ جانور کے پاس کنٹرول نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی تقاضا ابھرتا ہے نفس کا، جنسی جذبے کا، بھوک کا، پیاس کا، تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے جتن کرتا ہے، بھلے وہ جس طرح سے مرضی ہو جائے۔ انسان کو تو اللہ نے کنٹرول دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ پورا کرنے سے پہلے دیکھے کہ صحیح طریقے سے میں اس تقاضے کو پورا کر رہا ہوں یا غلط طریقے سے۔ اگر صحیح طریقے سے کرتا ہے تو یہی انسانیت ہے، یہی انسان ہونا ہے، یہی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے۔ اور اگر ناجائز طریقے سے بس اپنے خواہش نفس کو، تو جانور ہو گیا۔ اے میرے نبی، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، نفس کے اندر جو تقاضا آیا بس دیٹس اٹ، اب اسے پورا کرنا ہے، بات اسی کی مان رہا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پہ پردہ آ گیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں کہ جب آپ صحیح اور غلط کی پہچان کیے بغیر صرف اپنے نفس کی ہی بات مانیں گے، اپنی خواہش کی ہی بات مانیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اللہ وہ آپ پر بند کر دے گا، آپ صحیح علم ہی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ گمراہ کر دے گا اس شخص کو، اس کے علم کے باوجود، چیزیں اسے آتی بہت ہیں لیکن گمراہ۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کی سماعت اور دل پر، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ علم تو ہم انہی چیزوں سے ہی حاصل کرتے ہیں نا، سن کے علم حاصل ہوتا ہے یا دیکھ کے، یہ سماعت اور بصارت یہی چیزیں ہیں، یہی ریسورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، تو انہی پر ہی اللہ سیل لگا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ ان چیزوں پہ سیل لگا دیتا ہے، صحیح علم اب اسے حاصل نہیں ہوتا، شور ہوتا ہے، سنتا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بس وہ ظاہر تک محدود رہتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اپنی خواہش کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ دل میں کوئی خواہش آئے تو پہلے دیکھیں، ہاں جائز ذریعے سے ہے تو پوری کریں، ناجائز سے ہے تو چھوڑ دیں۔ اگر ناجائز کو بھی پورا کرنے لگ گئے تو پھر وہ ہو جائے گا کہ خواہش نفس کو معبود بنا لیا، پھر اللہ دل، سماعت اور بصارت ان کو سیل کر دیتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد؟ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہو تو کون ہے پھر جو اور اسے ہدایت دے گا؟
افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ کو سبق نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالو، اور یہ کہتے ہیں کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو یہی دنیا کی ہی زندگی ہے، اس کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ نموت و نحیا، ہم یہاں مرتے بھی ہیں زندہ بھی رہتے ہیں، اسی دنیا میں ہمارے سامنے مر بھی رہے ہیں لوگ، زندہ بھی ہو رہے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا بس یہ زمانے کی گردش ہے، گردش ایام ہے، گردش ماہ و سال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مر جاتے ہیں بوڑھے ہو کر، بس یہی ہے دنیا، اس سے آگے اور کوئی دنیا نہیں۔ وما لہم بذلک من علم، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس بات کا ذرا بھی علم نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، انہم الا یظنون، بس گمان ہے، اپنے ذہن میں ایک خیال ہے، بس اسی کی پیروی کیے جا رہے ہیں گمان کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ، پھر یہ دلیل کیا دیتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ بھائی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اپنے اعمال کو سیدھا کر لو، قیامت کے دن کھڑے ہو کر رب کے سامنے جواب دینا ہے تمہیں۔ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تو آگے سے دلیل دیتے ہیں، اچھا ہمیں اٹھا لیا جائے گا، دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا، اچھا اگر ایسا ہونا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو ذرا کھڑا کر کے لاؤ، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سچے ہو تو ذرا ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ، ہم نے بھی تو کھڑا ہو جانا ہے، تو وہ پہلے چلے گئے ان کو رکھا کر کے لے آؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ یحییکم، زندہ تو اللہ کرے گا، میں تو نہیں کر سکتا، میں نے تو کہا بھی نہیں کہ میں کروں گا، یہ اللہ ہے جو زندہ کرے گا، جو زندگی تمہیں بخشتا ہے، اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہی ہے جو تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کو، قیامت کے دن کے لیے وہی تمہیں جمع کر کے لے آئے گا۔ لا ریب فی، وہ قیامت کا دن کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن وہ قیامت کی گھڑی آ جائے گی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے وہ لوگ، وہ باطل پرست لوگ جو آج ان چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تم دیکھو گے کہ ہر گروہ، ہر امت جاسیہ، گھٹنوں کے بل لیٹی، گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور ہوگی، گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی، ہر امت تم دیکھو گے کل قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے گھٹنوں کے بل ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر گروہ کو پکارا جائے گا اِلیٰ کتابہا، اس کے اعمال نامے کی طرف، آؤ اپنا اعمال نامہ دیکھو، ہر امت کو بلایا جائے گا۔ اس میں ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ اس دن ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اپنے اس نظام کی طرف جو انہوں نے اس دنیا میں اپنے لیے طے کیا ہوا ہے۔ آج کی دنیا کا اگر ہم مطالعہ کریں تو جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قوم کے معنوں میں اگر لیں امت کو، ہر قوم کی ایک کتاب ہے، ہر قوم کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہر قوم کا ایک آئین ہے، اور جو آئین بنایا جاتا ہے، جو اصول اور دستور اور منشور بنایا جاتا ہے، کوئی بھی قوم بناتی ہے تو اس میں انسانی حقوق کی بنیادی باتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ بھلے بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے، یہ اقوام متحدہ کا، دوسرے بڑے بڑے اداروں کا، جو بھی انہوں نے اپنا آئین بنا کے رکھا ہوا ہے، قانون اور دستور بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں انسانی حقوق کو فوقیت حاصل ہے۔ پوری دنیا، ہر آئین، ہر دستور، ہر قوم کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، یونیورسل چیزیں ہیں یہ۔
انسانی حقوق کی ادائیگی، انسان دوستی پر مبنی معاشرے کی تعمیر اور ترقی، ہر امت کی کتاب میں یہ بات ہے۔ اس وقت جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک کے دستور میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں کا حق ادا کیا جائے، ظلم اور زیادتی نہ ہو، کسی کو غلام نہ بنایا جائے، بنیادی حقوق ہیں، آزادی، عدل، مساوات، اخوت۔ تو گویا قیامت کے دن ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف ہی بلایا جائے گا کہ یہ جو تمہارا آئین، جو تمہارا دستور، تمہاری کتاب، بتاؤ اس کے مطابق بھی عمل کیا کہ نہیں۔ ہر امت کو اس کے کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ بڑی مثال واضح قوم پاکستان کا آئین ہے۔ ہمارے آئین میں تو لکھا ہوا ہے no legislation will be done repugnant to the Quran and Sunnah۔ قرآن اور سنت سے باہر کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور کتنے ہی قانون بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ LGBT قانون بھی بن چلا تھا، بن گیا تھا، اور ایسے کئی چیزیں، پرمٹ دیے جاتے ہیں آپ کے یہاں حکومت میں بیٹھ کے، لائسنس دیے جاتے ہیں بدکاریوں کے، کیسے کیسے قوانین بنتے ہیں۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ دیکھو کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل ہوگی، اور كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو، ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے اپنے آئین کی طرف۔ بتاؤ ذرا یہ جو تم نے خود لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا؟ یا اس کا دوسرا وہی ترجمہ کہ ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، یہ ہے جو تم نے کیے ہیں کرتوت۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ھذا کتابنا، اللہ فرمائیں گے یہ ہے ہماری کتاب جس میں ہم نے تمہارے سارے کرتوت درج کیے ہیں، لکھے ہیں۔ ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب اب ہماری گواہی دے رہی ہے تمہارے اوپر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہی ہے۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم تو بالکل لکھوا رہے تھے ہر وہ شے جو تم جو کچھ بھی تم نے اعمال کیے ہم تو لکھوا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں تو داخل کرے گا اپنے جوار رحمت میں، اپنے رحمت میں انہیں اپنے رحمت والی چادر کے ساتھ ان کی دستگیری فرمائے گا، ڈھانپ لے گا اپنی رحمت والی چادر میں۔ ذالک هو الفوز المبین، یہ ہے کھلی واضح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کیا کہا جائے گا؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بتانا ذرا، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ استکبرتم، تم تکبر کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، منہ موڑ لیتے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم تو مجرم قوم بن کر رہے ہو، بات ہی نہیں سنی تم نے ہماری۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا تھا کہ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اللہ کا وعدہ بھائی سچا ہے، یہ آ کر رہے گا، جب یہ بات کی جاتی تھی۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ وہ گھڑی آ جائے گی کہ جب سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ تم کیا کہتے تھے؟ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے۔ ان نظن الا ظننا، ٹھیک ہے کبھی کبھی ہمیں گمان تو ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شاید تم بات صحیح کہہ رہے ہو۔ ظاہر ہے وہ بھی دیکھ تو رہے تھے اپنی انہی آنکھوں سے، بچشم میں سر دیکھ رہے تھے کہ اس دنیا میں بھلائی کرنے والے کو بھلا بدلہ ملا نہیں ہے، ظلم کرنے والے کو بھی اس کے ظلم کی سزا ملی نہیں ہے۔ تمہاری باتوں سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی کھڑا ہوگا انسان اپنی اچھائی کا بدلہ لینے کے لیے اور برائی کی سزا پانے کے لیے، لیکن پھر وہ کہتے تھے بہرحال یہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت گمان ہمیں لگتا ہے، وما نحن بمستيقنين، ہمیں یقین نہیں ہے آپ کی اس بات پر۔ وبدا لهم، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر، کھل جائیں گی ان پر، سیئات ما عملوا، وہ ساری برائیاں جو انہوں نے کی سامنے آ جائیں گی۔ وحاق بهم، اور گھیرے میں لے لے گا ان کو، ان کا گھیراؤ کر لے گا۔ ما كانوا به يستهزئون، ہر وہ شے ان کا گھیراؤ کر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا، سیریس نہیں لیتے تھے، ہنسی ٹھٹھے میں اڑا دیتے تھے دین۔ وقیل اليوم، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ وقیل اليوم ننساکم، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس دن کی اپنی پیشی کو، اس دن کی ملاقات کو، آج تمہیں ہمارے سامنے پیش ہونا تھا،
ہم سے تم نے ملاقات کرنی تھی لیکن تم نے ہماری اس ملاقات کو جھٹلا دیا، پیشی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا آج کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، تو پس اس دن وہ نہیں نکالے جائیں گے اس جہنم سے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی انہیں یہ مہلت اور توفیق دی جائے گی کہ وہ خوب توبہ کریں اور پھر ان کی توبہ بھی قبول کی جائے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے تمام شکر ہے، وہ اللہ کہ جو رب السماوات ہے، آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، زمین کا رب ہے، رب العالمین، اور وہ پروردگار ہے سارے جہان والوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے کبریائی، بڑائی اسی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑا اللہ ہے، کبریائی تو اس ایک ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین۔ آسمانوں میں تو خیر اس کی کبریائی مانی جاتی ہے، زمین پہ بغاوت ہے، لوگ اس کی بڑائی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کا حکم پرواہ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیں گے، خدا پرستی سے بیزار، اور جو اللہ نے ظاہر ہے خدا پرستی کی طرف آئیں گے تو اللہ تو پہلا حکم ہی یہی دیتا ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، انسان دوستی پر مبنی، انسانیت کی خیر خواہی پر مبنی معاشرہ ہے جو اللہ تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ کو ایکویشن سے دور کر دو، اللہ کو مانیں گے تو لوگوں کے ساتھ برابری عدل والا معاملہ کرنا پڑے گا، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجو، بس بتوں نے کو دین تو بتانا نہیں، بتوں نے تو یہ نہیں نا تعلیم دینی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے، بت تو بولتے ہی نہیں، وہ تو ہلتے ہی نہیں، بتوں کی جگہ پہ دین تو اپنا خود انہوں نے بنانا ہے، تو اس لیے اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں تعلیمات دیتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کی تعلیم تو ہے ہی انسانوں کے لیے۔ تو زمین میں فساد ہے، زمین پہ اللہ کی کبریائی کو مانا نہیں جا رہا، لوگ خود خدا بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو کرنے کا کام مسلمانوں کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو فرعون کے لہجے میں بات کرتے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں، نمرود بنے بیٹھے ہیں، حامان اور قارون ہیں، ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اللہ کو حاکم مانو، اس کائنات کا مالک اسی کو مانو، انسان کے پاس تو خلافت و نیابت ہے اور امانت ہے، بس اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی آسمانوں کی اور زمین کی اسی اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ ہے بڑی زبردست طاقت والا، غلبے والا اور حکمت والا۔ بس یہاں تک کافی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔ کل سورۃ احقاف شروع کریں گے، آخری حامیم رہ گئی۔